پہلے بتا دوں امام جعفر صادق کے بارے میں تھوڑا سا. میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، اور نبی کی بیٹی کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. حضرت علی کی سیدہ فاطمہ سے 6 اولادیں تھی. بیٹا او بچے میرا چاند، کتنی اولادیں تھی بولو؟ 6. کن کی؟ حضرت علی کی. کن سے؟ سیدہ فاطمہ سے. حالانکہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی. سب بیویاں 9 ہوئی اور ان 9 بیویوں سے 49 اولاد تھی. کتنی؟ لیکن میں جو بتا رہا ہوں سیدہ فاطمہ سے کتنی اولادیں تھی؟ 6. 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. آپ نے 2 ہی بیٹوں کا نام سنا ہوگا، حسن اور حسین، یہی سنا ہوگا نا. مگر ایک بیٹے اور تھے جن کا نام امام محسن تھا. کیا تھا بولو؟ اور حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کے شکم سے جو بیٹیاں تھی، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم اور ایک کا نام زینب. ایک بات اور صاف کر دوں، حضور کی بیٹیوں کے بھی یہی نام تھے. 4 بیٹیاں تھیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ. کوئی شک میں نہ پڑ جائے کہ حضرت حضور کی بیٹیوں کے نام بتا کے چلے گئے. سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بات کلیئر کر رہا ہوں، صاف کر رہا ہوں. حضور کی بیٹیوں کے بھی یہی نام تھے. فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام وہی رکھے جو ان کی بہنوں کے نام تھے. اب بات صاف ہو گئی؟ کیونکہ آدمی کو جب تک معلوم نہیں ہوتا نا تو تھوڑا شک میں پڑ جاتا ہے کہ یار یا تو حضرت تیزی میں بول گئے یا دھیان نہیں رہا، یہ ہوتا ہے. مگر میں کلیئر کرتا چل رہا ہوں تاکہ بات ساری صاف ہو جائے. کتنی اولادیں بولو ہوئی؟ سیدہ فاطمہ سے. تو امام محسن جو تھے یہ تو بچپن ہی میں وصال کر گئے تھے. اب بچے کتنے؟ 2. اب میں لے کے چل رہا ہوں امام حسین پاک. امام حسین پاک کے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین، جو کربلا میں بچے تھے، طبیعت خراب تھی، نام سنا ہوگا. امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر. کون تھے بولو؟ جن کو امام باقر بولتے ہیں. کون تھے بولو؟ امام محمد باقر. کن کے بیٹے؟ امام زین العابدین کے. اور امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، یہ جن کا نام ہے. اب میں نے رشتہ بتا دیا. حضرت علی کے پوتے ہی ہو گئی کہ وہ حضرت علی کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق. ہاں، امام حسین پاک کے کون ہوئے؟ پر پوتے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ امام جعفر صادق ہے. اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اور امام موسیٰ کاظم کا مزار شریف کاظمین میں، وہ بھی بغداد سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ. وہاں بھی گیا، ٹھنڈا علاقہ ہے، سمجھے. اور امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے تھے. اب یہاں سے سیدوں کی بیل بڑی ہے. سمجھ میں آگے؟ حسینی سیدوں کی. چلو، تو امام جعفر صادق، ان کا گھر آج بھی کوفے میں ہے. وہ مسجد جس مسجد میں حضرت علی کے ملجم ابن قیم نے جو وار کرا تھا، حملہ کیا تھا، جو خنجر مارا تھا، کس ملعون نے مارا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ ملجم ابن قیم. اس نے جو مارا تھا مسجد میں،
وہ مسجد کی بالکل برابر میں صرف ستون پہ لکھا ہوا ہے، سمجھے، ھذل بیت لامام جعفر الصادق، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں پر لکھا ہوا کہ یہ ان کا گھر تھا. اب تو سب وہ جگہ بنا دی گئی، سمجھ رہے بات؟ اب سنو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک پر پوتے آل رسول. اللہ اللہ، دنیاوی زندگی جو ہے وہ ہمیں آخرت بنانے کے لیے ہے. نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت اس کے لیے راحت کا گھر ہے. اور آقا کا فرمان بالکل حق ہوگا نا. 1400 سال تقریباً ہو گئے امام حسین پاک کو کربلا میں شہید ہوئے. کتنے دن ہو گئے بولو؟ 1400 سال تقریباً، کم و بیش جوڑو گے تو اتنے بیٹھے گا 2 سال ادھر یا ادھر. کیونکہ 61 ہجری میں آپ شہید ہوئے، اس کو نکال لیجئے، تقریباً اتنے بیٹھے گا. اب ذرا سنو، 1300-1400 سال امام حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے. ان پہ ظلم کیا گیا، انہوں نے صبر کیا. دونوں چیزیں سامنے رکھ دی گئی، دنیا اور آخرت. انہوں نے آخرت کو اپنایا، بچوں کی پرواہ نہیں کی، بچوں کو قربان کر دیا. مگر پیارے سوچو، امام حسین پاک نے اپنے آپ کو دین اور اسلام کی خاطر قربان کیا، تو 1400 سال کے بعد بھی اور اتنی دور یہاں پر انڈیا میں ہر مسلمان کے سینے میں زندہ ہے. بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ. کتنے مالدار آئے، کمانے والے، کتنے پیسے والے، بلڈنگیں چھوڑی، قلعے بنا دیے، دیغے دبا دی مال کی زمین میں. اس ہاتھ سے دو، اللہ برکت فرمائے. زمین خرید دی. آتا نا کہ رامپور میں ٹرین کھڑی ہے کہ صاحب نواب صاحب نے ٹرین میں جاتے تھے، ٹرین میں. وہی پہ حافظ شاہ جمال اللہ بھی ہے. اللہ اللہ. اور چلو 1000 سال پہلے چلو، غریب نواز، غریب نواز. ان کے اندر، ہمارے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ تم زمین کو سونا بنا لو. بنا سکتے ہو کیا؟ اینٹوں کو سونا بنا لو. اگر اتنا پاور ہوتا نا تمہارے اندر تو تم تو سب اپنے کھیت سونے کے بنا لیے ہوتے اب تک. اور نیتیں اتنی خراب ہیں، بنا کے دے سکتے ہو، دوسرے کی مینڈیں کاٹنے سے فرصت ملے تبھی تو. نیت اتنی خراب ہے، تالاب پاٹ لیے، جھاڑی جھکاڑ کاٹ لیے، پیڑ اور جنے کیا کیا کاٹ کوٹ کے کھیت بنائے پڑا ہے، بڑے بڑے چکروٹ کاٹ کے چھوٹی چھوٹی مینڈ چھوڑی، چھوٹی چھوٹی. اب بھی اس کا کلیجہ نہیں بھرا ہے، اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، صبح کو بھی مینڈ پہ جھگڑا ڈالے پڑا. انہوں نے لپٹس کے یا پاپلر کے پیڑ لگائے تھے، 5 سال کے بعد برابر والے نے مینڈ کو دھکیا دے، پیڑ اپنی طرف اور مینڈ ادھر. اب پردھان کیا کرے؟ پردھان کو معلوم ہے کہ یہ مینڈ کہاں تھی، پیڑ کس نے لگائے تھے، مگر اسے ووٹوں کا لالچ. جو قوم اگر ذرا سا حق فیصلہ نہ کرے وہ کبھی بادشاہ نہیں ہو سکتی.
اللہ اللہ ذرا دیکھو نیتیں، دیکھو نیتیں. ایک انسان نکاح کے بعد 2 کلو چھوارے دے دیے، لو نکاح کے چھوارے بانٹو، تو اس کی نیت اتنی خراب ہے، ایک بچوں مڑا کے لو بچوں اور ایک اپنی جیب میں.